پارٹیاں ارینج کی جائیں یا بڑی بڑی دیگیں پکوائی جائیں، ہر شخص افطار کرانے کا شوق رکھے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنا کتنا آسان کر دیا. پانی کا گھونٹ پلا دو، نہیں بڑے کام کرو، پانی کا گھونٹ پلا دو. اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ گھر میں بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں کہ ہر بچہ مثلا ایک دن سب کو افطار میں سرو کرے، دوسرے دن دوسرا کرے، تیسرے دن تیسرا کرے. اس میں کیا ہوگا کہ اس کو سب کا ثواب ملے گا، یعنی وہ سب کو پیش کر رہا ہے کھجور یا پانی یا وٹ ایور. تو گھر سے یہ نیکی شروع کریں. پھر اسی طرح محلے میں یا اور علاقوں میں، اور کچھ نہیں تو آپ سارے پڑوس والوں کو کھجوریں لے کر سب کے گھر میں ایک ایک پلیٹ یا جو کوئی پیکٹ وہ بھجوا دیں. پھر اپنے اپنے علاقے کا آپ کو پتا ہو کہ کتنے غریب فیملیاں ہیں یہاں پر، کیونکہ اگر ہر شخص اپنے علاقے کی فکر کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ پھر غربت جو ہے اس کو کور کیا جا سکتا ہے. اور پھر ایسے علاقے کے جہاں کوئی قریب میں دینے والا نہیں تو ان علاقوں کا پتا ہو کہ اس رمضان میں یہاں اور کچھ نہیں، ایک ایک کھجور کا پیکٹ یا آپ کوئی کھانے کی چیز یا کسی دن پکوا کے اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، کیونکہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. یعنی کوئی بھی نیکی کا طریقہ جو ہے خود بھی کریں اور جس کو آپ درس دیں اس کو بھی طریقے اور ٹپس بتائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ صدقہ خیرات ہے. اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات، اور اس میں سب سے پہلے روزے کی افطاری. صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کا ثواب بتایا کہ اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کے روزے کا ہے، یعنی جس کو آپ افطار کرا رہے ہیں، تو اس پر سب نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اوروں کا بھی روزہ افطار کرائیں، یعنی بمشکل اپنا کرتے ہیں، سب کو کیسے روزہ افطار کرا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ثواب اس کو بھی ملتا ہے جو ایک لسی کے گھونٹ یا ایک کھجور کے ٹکڑے سے بھی کسی کا روزہ افطار کرا دیتا ہے. تو آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، حتیٰ کہ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو خود اٹھا کے کھجور کھانے کی بجائے پہلے دوسرے کو آفر کر دیا کریں. اور ہر ایک اگر دوسرے کو آفر کر رہا ہے ایک طرح سے، اور جب آپ خواتین گھر میں افطاری بناتی ہیں تو اسی نیت سے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے. اور خصوصاً بچیاں، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا جب امی کہتی ہیں آؤ بھی افطاری یا سحری میں مدد کرو، تو آپ کہتے ہیں ہمارے تو امتحان ہے، ہمارا تو ٹیسٹ ہے، ہمارا تو ہوم ورک بہت ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، انشاءاللہ آپ نے ثواب کی نیت سے ضرور امی کا ہاتھ بٹانا ہے، تھوڑا یا زیادہ جو بھی ممکن ہو، خوشی سے، بغیر اس کے کہ وہ آپ کو بلائیں. آپ اس نیت کے ساتھ کہ روزہ دار کو جب روزہ رکھواتے ہیں تو بھی ثواب ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے لوگ ہوں، اور جب افطاری بناتے ہیں کسی کو پانی پلاتے ہیں یا کھجور کھلاتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر کے لوگ ہیں، آپ ان کے لیے ٹرے میں لگا کے لے جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. تو خوشی خوشی ان کاموں میں آگے بڑھنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم چاہے ٹیسٹ ہو کچھ ہو لیکن کچھ نہ کچھ وقت مینج کر ہی سکتے ہیں اگر ہماری اپنی نیت ہو کہ ہمیں نیکی اور ثواب کا کام کرنا ہے.